سر یہ کرک، بنو، کوہاٹ، ابھی بھکر میں اور بارڈر کے اوپر جو صورتحال ہے، یہ عملی طور پر وی آر ان اے وار لائک سچویشن رائٹ ناؤ. پاکستان کے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں نا ان کے اندر ہی جنگ پہنچ چکی ہے. تو ہمیں ساروں کو مل کے بیٹھ کے یکسو ہو کے اس کا سر کچلنا پڑے گا. صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک کی، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو دہشت گردی کی لہر پاکستان میں جس نے سر اٹھایا ہے، خرجہ جو ہندوستان سے اسپانسرڈ ہے اور خارج جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی دین مذہب نہیں ہے، ان کے لیے کوئی بچہ نہیں ہے. کوئی یہ مہینہ رمضان کا مہینہ جو بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو انہوں نے ایمبولینس میں زخمیوں کو جلا دیا. کوئی یہ تمام چیزیں ان کے لیے معنی نہیں رکھتی کہ آپ ایک ہسپتال ایک جگہ دھماکہ کرو، اس کے بعد ایمبولینس کو آگ لگاؤ، ایمبولینس میں بیٹھے ہوئے مریضوں کو گولیاں مارو. ان کا نہ کوئی دین ہے اور نہ ہی کوئی مذہب ہے. اور ان خارج کے خلاف جو ہے پاکستان نے ملٹیپل آپریشنز کیے. ابھی جو ریسنٹ ہم نے آپریشن کیا افغانستان میں، وہ انہی لوگوں کو اور انہی کی پراکسیز کو ٹارگٹ کیا، جس میں 70 سے کے لگ بھگ لوگ مارے گئے، اور تمام ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، اور وہ لوگ تھے جو پاکستان میں دہشت گردی کی چیزوں میں ملوث ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. لیکن بیشتر دانیال صاحب میرا خیال ہے کہ یہ آپریشن خالی کافی نہیں ہے. آپ کو ایک ایسی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی، چاہے یوز آف فورس سے کریں، چاہے ملٹی پرانگ جائیں، سیورل آپشنز یوز کریں، فرینڈلی کنٹریز کو بھی بنائیں اور اپنی فوج اور ایئر فورس کو بھی استعمال کریں. آپ کو آئی تھنک کمپریہنسو اسٹریٹجی پہ جانا پڑے گا، ان کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا. ندیم صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں یو این کی جو رپورٹ ہے ریسنٹ، وہ کہتی ہے کہ جو امریکہ جو افغانستان ہے وہ ابھی 21 ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے ملکوں کے لوگوں کا ایک انکیوبیشن سینٹر بنا ہوا ہے، جہاں 21 ڈفرینٹ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، 21 دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں. اب پاکستان جو ہے ایک بیریکیڈ ہے بٹوین دم اینڈ دا انٹائر ورلڈ. ہمارے جو لوگ جانے دے رہے ہیں اپنے ملک کے لیے اور اپنی دفاع کے لیے، اگر پاکستان نہ ہو تو یہ پوری دنیا اس کو سفر کرے اور پوری دنیا اس کو فیس کرے. دنیا تو مجھے لگتا ہے ہمیں اس میں دھکیل کے پیچھے گئی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. امریکی کیا کر کے گئے ہیں جی؟ اسلحہ چھوڑ کے گئے. آپ کی یہ جو داعش آ کے ہمارے بارڈرز کے اوپر ری گروپ کیا ہے، اس میں رول پلے کیا ہے انہوں نے، اسرائیلیوں نے اور امریکی سی آئی اے نے. بالکل کیا، اس میں انڈیا کا بہت بڑا رول ہے. انڈیا نے تو فائنانس کر رہا ہے سارا ٹی ٹی پی. امپورٹنٹ ہے ندیم ملک صاحب کہ آپ سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف کلیئرٹی ہو. وہ آپ کے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز، آپ کے ملٹری اسٹیک ہولڈرز اور پبلک، ان تمام میں آج کلیئرٹی ہے، اور ان تمام لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ کے پی گورنمنٹ ہو یا کوئی اور ہو، کہ اس دہشت گردی کے خلاف اگر ہم ایک نہ ہوئے تو یہ ہمیں بہت نقصان پہنچائے گی، اور ہمیں ہر روز پہنچا رہی ہے. ہمارے بچے یہاں شہید ہو رہے ہیں، یہاں بچے پولیس کا ڈی ایس پی بھی شہید ہو گیا، بچے فوج کا کرنل بھی شہید ہو گیا، اسپائی بھی شہید ہو گئے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کی ہماری بہنیں بیوائیں ہو رہی ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف جو ہم 2 محاذ میں جنگ لڑ رہے ہیں، ایک بارڈرز کے اوپر اور ایک انٹرنیشنل فورمز پہ اوپر، کہ دنیا کو بتائیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی جو ہمیں تحفے میں دی گئی ہے، ورثے میں دی گئی ہے، اور اس کو لڑنا ہے. لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور چیز بتاؤں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں اور میں بڑا ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. وہ آپ نے خط دیکھا ہوگا، ایک لیٹر واٹس ایپ میسج جو کرنل نے جو شہید ہوئے انہوں نے اپنے گھر والوں کو کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں جو اگر اس میں مارا جاتا ہوں تو اللہ ہیز گیون می اے گریٹ گفٹ اینڈ دیٹ از مائی سن. اس کا خیال رکھنا، لک آفٹر ہم. اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ اس کا خیال رکھنا، اور میں اپنے ملک کے لیے، اپنے جھنڈے کے لیے یہ لڑائی لڑا ہوں. بیشتر صاحب وہ سارے بہت بڑے لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور مجھے یہ دوبارہ آپشن ملے تو میں اسی فوج میں بھرتی ہو کے اپنے ملک کے لیے شہادت نوش کروں گا. اس جذبے کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اور اس جذبے کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. اور یہ جذبہ ہے جو کو سلام ہے. شوکت صاحب جس ایشو کو ریز کر رہے ہیں، پہلے بھی آپ کے آنے سے پہلے بھی ایشو سامنے آیا. اگر عمران خان اس کی فیملی کی ٹو دی سیٹسفیکشن آف ہز فیملی آپ اس کا ٹریٹمنٹ یا چیک اپ کرا دیں جس سے اس کے بچے اور فیملی مطمئن ہو جائے، تو کچھ جائے گا نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے نواز شریف کو علاج کی ضرورت تھی تو سہولت دی گئی تھی. تو اس موقع کے اوپر ہمیں یونٹی چاہیے. عمران کے اوپر سکور سیٹل کرنا اس وقت پرائرٹی نہیں ہو سکتی نیشن کی. نیشنل پرائرٹی تو یہ ہے کہ ہم یک جاؤں اور کہیں کہ یہ جو دہشت گرد آ رہا ہے پہلے اس سے نبٹ لیں، باقی لڑائیاں بعد میں لڑیں. لیکن ندیم صاحب جو ملک ہوتے ہیں وہ ساری جنگیں اور ساری چیزوں کو اکٹھا ہینڈل کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ چوروں کو چھوڑ دیں اور آپ دہشت گردوں کو پکڑ لیں. اٹ ہیز ٹو گو سائملٹینیسلی اینڈ ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بارڈر کے اوپر کوئی چیز ہو رہی ہے تو کیونکہ کوئی اندر ہمیں بیٹھ کر تھریٹ کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہم بھول جائیں اور ہم الگ چلے جائیں. اس کے لیے الگ فورسز ہیں، اس کے الگ فورسز ہیں. یہاں بات عمران خان کی اگر صحت کی ہو
تو ہم تو ان کو جو میڈیکل بورڈ بنایا اس میں ان کو تمام چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا. آج کل بھی جو ان کی اپنی رضامندی کے ساتھ وہ ہاسپٹل گئے اور جو ان کا پورا پروسیس ہوا, اور آگے بھی ان کی اپنی رضامندی جن ڈاکٹر سے وہ سیٹسفائڈ ہیں وہ کریں گے. ایک سوشل میڈیا پہ ایک فیک ویڈیو چل رہی ہے جس کو ہم نے اسٹرانگلی کنڈیم بھی کیا, اور ہم نے بتایا کہ دس از فیک, اولڈ اینڈ کٹ اینڈ پیسٹڈ ویڈیو. اس کے علاوہ جہاں تک ان کی صحت کے معاملات ہیں, وہ کورٹ میں بھی بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکل کہا کہ ان کو ہر طرح کی میڈیکل فیسلٹی اویلیبل ہوگی. صحت کے اوپر کوئی سیاست نہ ہم کریں گے نہ کوئی اور کرے. اور جہاں تک ان کا نیریٹو ہے, نواز شریف کی جیل میں اور ان کے علاج میں اور عمران خان کی جیل میں اور ان کے علاج میں کیا کوئی فرق ہے, کوئی ڈیفرنٹ کیس بنتا ہے؟ نہیں, کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. لیکن دیکھیں آپ کو جو ریلیف ہے نا, دو قسم کی ایز قانون شہادت, اگر یہ بھی وکیل ہیں دے ول انڈرسٹینڈ کہ آپ کی جو لائف تھریٹننگ ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کے اوپر قانون کی اور قانون ہیں, اور وہ بیماریاں جو لائف تھریٹننگ نہیں ہوتی اور ورسن نہیں ہو رہی, ایک پوائنٹ پہ رک جاتی ہیں, ان کا ایک الگ برطانیہ جانے کی پروویژن لاء میں تھی کس کے لیے جب نواز شریف کو بھیجا گیا تھا. آپ کی ہر چیز کی پروویژن ہے. برطانیہ جانے کی تھی بالکل ہے, بالکل. آپ کا دیکھیں آپ اسپیشل آپ کے لیے سہولت بنائی گئی. نہیں, آپ کی ایک چیز ہے کہ آپ کو یو آر الاؤڈ ٹو گیو بیل. مطلب دیکھیں نا, فرسٹ پروسیس ہے جیل سے باہر نکلنا, بیل. سیکنڈ پروسیس ہے آپ کا نام نکلوانا لسٹ سے. تو وہ سارے پروسیس اگر پہلے پروسیس سے آخری پروسیس کا کریں گے اس کا جواب ہے نو. لیکن سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ہر چیز کی اجازت مل جاتی ہے. جب آپ کو بیل ملتی ہے یا آپ ہسپتال یا گھر شفٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کو ٹریول ون ٹائم پرمیشن ملتی ہے اور آپ لے کے جا سکتے ہیں. انفارچونیٹ ریئلٹی آف پاکستانی پالیٹکس سے کبھی ہم نواز شریف کو, کبھی زرداری کو اور کبھی عمران کو جیل میں ڈال کے پھر خوش ہوتے ہیں, تو پھر نہیں, اس میں کوئی خوشی کی میرے بات خیال نہیں میں ہے. اس کا راستہ ہم میں کبھی نکالنا پڑے اور گا. ندیم ملک صاحب, میں آپ کی آج رمضان ہے بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی خوش نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر جتنی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے ان کے ساتھ مفاہمت کی, ہم بھول جاتے ہیں کہ جو یہ گالیاں دیتے ہیں جن کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ, اٹس اے ڈفرنٹ پروگرام اینڈ ویری کنسٹرکٹیو پروگرام. لیکن جو یہ باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں, انہوں نے اداروں کو, پاکستان کے لوگوں کو مجبور کیا ہے. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ کیا ہوتا رہا کہ آپ انڈیا کے ساتھ جنگ جیت کر جب آپ کا سپہ سالار باہر گیا تو وہاں اس بینر جس میں بلوچستان کی سپریشن کی بات ہو رہی تھی, اس کے ساتھ اور کیا سلوگنز لکھے ہوئے تھے آپ کے آرمی چیف کے خلاف, آپ کے پرائم منسٹر کے خلاف, آپ کے دنیا کے سامنے آپ کی کیا باتیں کرتے رہے. آپ کے اداروں کا یہی لوگ تھے جو کہتے ہیں دہشت گردوں سے بیٹھ کے مذاکرات کرو, ان کو سرینا میریٹ ملے. کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا ٹاپک دیر, آج بڑا ایک اچھا ٹاپک ہے, بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ کہ اس میں بہت زیادہ انہوں نے محنت کی ہے. اور اگر یہی محنت مثبت طریقے سے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کرتے تو آج ہم ایک بہتر جگہ میں ہوتے, ایک بہتر سٹیبل طریقے سے چیزوں کو آگے چلا رہے ہوتے. مفاہمت, گالی گلوچ, میں کسی کا اے سی اتار دوں گا, میں سانس بند کر دوں گا, میں ہسپتالوں میں ان کو گھسنے نہیں دوں گا, خود عمران خان جیل میں, اس سے کوئی حل نہیں ہے. نہیں, لیکن یہ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہے. اس طرز سیاست کا جو عمران نے شروع کی تھی وہ نیگیٹو وہ تھی. کل بھی وہی بات کرتا تھا, آج بھی وہی بیانیاں کرتا ہے. لیکن آپ جو کر رہے ہیں کل آپ کے ساتھ ہم نہیں کر عمل ہوگا. رہے, یہ اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں. ہم کل بھی اس چیز کے خلاف تھے, ہم آج بھی اس کے خلاف ہیں. شوکت صاحب, اس کا بیٹھ کر مفاہمت سے چیزوں کو چلیں, مفاہمانہ طریقہ یقیناً کوئی ہونا چاہیے, اور آپ کی جماعت کے اندر بھی جو ماڈریٹ ایلیمنٹ ہے اسے پرویل کرنا چاہیے آگے راستہ نکالنے کی خاطر. مجھے لگتا ہے کہ ہم بند گلی کی طرف سیاسی طور پر جائے جا رہے ہیں, اتنی مشکل سرحدوں کے اوپر اور ہم آپس میں سیاسی لڑائیاں لڑ رہے ہوں. بالکل ناسمجھی والی بات ہے, عقل کی بات نہیں ہے. میرے خیال سے ندیم ملک صاحب, میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اور مزید نفرتیں بڑھے اور مزید اشتعال دلائے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ میں جس پروگرام میں بیٹھتا ہوں, میرے آگے جو بھی مسلم لیگ نون کے وزیر صاحب ہوتے ہیں وہ ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں مجبور ہونا پڑتا ہے اس کا جواب. اور لوگ جو ہمیں سنتے ہیں, میں معذرت کرتا ہوں اگر میں I didn't want to spoil the mood of the program. یہ ہمیں پھر برا بلا کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے آپ کو یہ کہا, انہوں نے آپ کو یہ کہا, اور آپ خاموش رہے. تو میں تو دیکھیں اس وقت جو آپ نے جو ٹاپک چنا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں اس موقع کے اوپر ہمیں بالکل پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے, اس پہ ہمیں ایک ہونا چاہیے. اور یہ ہم آپ سے کوئی فیور نہیں مانگ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کا علاج کرائیں, اس میں فیملی کو ایکسس دیں یا ان کے معالجین کو ایکسس, یہ تو قانونی حق ہے ان کا. آج اگر آپ ان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال شفٹ کرنے پہ کترا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں قانون میں ایسی گنجائش نہیں ہے, تو اس وقت بھی جس طرح آپ نے کوشچن اٹھایا کہ اس وقت بھی تو باہر جانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی, یہاں بھی ان کا علاج ہو سکتا تھا. لیکن یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے میں اسپوکس پرسن اس میں کمیٹی میں ہوتا تھا, تو ہمارا 15 دن بعد عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں. ہمیں باقاعدہ بریفنگ ملتی تھی کہ یار کم از کم اس چیز کے اس ایشو پہ آپ نے زیادہ وہ نہیں کرنا ہے, اس کو
پھر یہ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یار اس کی بیماری ہے، یہ نہ ہو کہ اس کو کوئی نقصان ہو جائے، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو میرے خیال سے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے ان کو. اور پھر وہی یاسمین راشد صاحبہ جو آج جیل میں ان کی وجہ سے، وہ آ کے کہتی تھی کہ خان صاحب یہ بندہ یہاں پہ مر جائے گا، پلیز ان کے کچھ کریں. اور تو اگر دیکھیں نا، اگر حکومت نہ چھوڑتی ان کو، کہتی کہ جی یہیں پہ داخل کرو، یا شفا میں کرو یا کہیں اور کرو، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر ان کی مرضی ہے کہ وہ باہر کرنا چاہتے ہیں ان کو باہر چھوڑو. تو عمران خان تو کہتا ہی نہیں ہے کہ مجھے باہر چھوڑو، یہ تو ہمارا ڈیمانڈ ہے. اب جو فیملی ہے وہ پریشان ہے، تو کم از کم ان کی پریشانی تو دور کرو. اچھا لاسٹ منٹ ہے دانیال صاحب، آپ اس کا جواب دے دیں. شوکت صاحب نے جو بات کہی ہے کوئی زیادہ غیر مناسب ڈیمانڈ نہیں ہے. نہیں، میں ایگری کرتا ہوں کہ چیزوں کو بیٹھ کر آگے چلائیں، اور ان کو میڈیکل فیسلٹی، میں نے جس طرح بھی کہا کہ کوئی میڈیکل فیسلٹی جو ہے اس پہ کمی نہیں ہوگی، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. اور اگر یہ شفا ہاسپٹل میں کہتے ہیں نا چیک اپ کرانا ہے، اور وہ کہتے ہیں فیصل سلطان آ جائیں تو آ جائیں. شفا تو یہیں پہ شفا میں ابھی کرایا انہوں نے چیک اپ کرایا اور میں. تو اگر وہ سمجھتے ہیں اور عمران خان صاحب اور ڈاکٹرز موالد سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. آئی تھنک کہ گورنمنٹ اس کو کوئی وہ کام کوئی آبسٹرکٹ کرے گی نہیں، اور ان کو جو فیسیلیٹیشن چاہیے ہم ان کو پہلے بھی دے دیں. آپ شفا اسپتال میں علاج کے لیے تیار ہیں ان کا؟ یہ میڈیکل بورڈ نے ڈٹرمن کرنا ہے جو، اور اس میں میڈیکل بورڈ جو ہے این آئی سی نو، مطلب میڈیکل بورڈ کو اگر وہ چیزیں فیسلٹی جو یہ چاہ رہے ہیں پیمنٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو مجھے کوئی اس میں نظر نہیں آتا کہ وائی ناٹ شفا. کیبنٹ نے کیا تھا، اگر شفا میں جانا چاہتے ہیں تو اس میڈیکل بورڈ کو کا فیصلہ سیاسی طور پہ ہوا تھا. چاہیے اس کے اوپر تو نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ کیبنٹ نے باقاعدہ اس کی اپروول دی تھی. کیس بھی پولیٹیکل ہے، یہ بات سامنے رکھنی پڑے گی.